السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، اور اس پر فرشتے ہوں گے جو تند خو ہیں اور سخت قوت والے ہیں، نہیں وہ نافرمانی کرتے جو ان کو حکم دیا جاتا ہے، اور وہ کرتے ہیں جو ان سے کہا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ 2 جمعوں سے ہمارا سلسلہ گفتگو یہ چل رہا ہے کہ بچوں کے اور گھر والوں کے مسئلے کے اندر جہاں اپنی استطاعت کے مطابق ان کی اصلاح، بھلائی اور خیر کی کوشش کرنی ہے، وہاں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی، جن کو رحمان کے بندے کہا جاتا ہے، ان کی یہ خاص صفت ہے جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ ان ساری محنتوں اور کوششوں کے باوجود آج کے اس دور کے اندر بزرگوں کا، والدین کا بڑا شکوہ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے تابع دار نہیں ہیں، ہمارے بچے ہمارے نافرمان ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل والدین کے پاس ہے، یعنی یہ جو شکوہ ہے اور یہ جو سوال ہے کہ ہمارے بچے ہمارے کہنے کے اندر نہیں، ہمارے تابع دار نہیں، ہمارے فرما بردار نہیں، ہمارے بچے نافرمان ہیں، یہ شکوہ ہے، عام شکوہ یہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو سوال ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خود آدمی کے پاس، والدین کے پاس، بزرگوں کے پاس اس مسئلے کا حل ہے، تو یہ مسئلہ ہے کیا اور اس کو حل کس طرح کرنا چاہیے؟ میں یہ تھوڑے سے وقت کے اندر سادہ سی بات کروں گا اور گفتگو کروں گا۔ جو بات سمجھ کے اندر آتی ہے، سب سے پہلی بات جو یہ سوال ہوتا ہے نا کہ بچے تابع دار نہیں ہیں، نافرمان نہیں ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ بھلا کیا بنتی ہے؟ جو سب سے پہلی وجہ ہے اور سب سے بڑی وجہ ہے کہ خود آدمی اپنے والدین کے ساتھ کیسا تھا۔ اس لیے کہ یہ دنیا کا ضابطہ ہے، جو تم نے اگایا ہے، جو بو گے وہی تم اس کو کاٹو گے۔ اب گندم کو لگا کر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں چول نکال لوں تو اس طرح تو نہیں ہوگا۔ خود آدمی اپنے والدہ کا اور اپنے والد گرامی کا اور اپنے بزرگوں کا دل دکھاتا رہا، اور آج یہ سمجھے کہ میرے بچے میرے نافرمان کیوں ہیں، تو
تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو بہترین حل ہے کہ والدین موجود ہیں تو آج ہی سے ان کو راضی کرنا اور ان کو خوش کرنا اور ان کی تابعداری کرنا شروع کر دیں۔ آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے، آپ کو مشاہدہ ہوگا کہ جس کو آپ نافرمان سمجھتے تھے آج وہ آپ کا تابعدار بن جائے گا۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا ضابطہ یہ ہے کہ خود آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ اس کا اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیا تھا۔ اب یہ کہ اگر کوئی آدمی، اس کے بزرگ دنیا سے جا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، تو اب اس مسئلے کا حل کیا ہے کہ اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرے اور اپنے والد کے لیے اور اپنے والدہ کے لیے کثرت کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرے اور ان کے لیے کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کرے اور ان کو اپنی دعاؤں کے اندر اور اپنے اچھے اعمال کے اندر اور اپنے اچھے کاموں کے اندر ان کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا کہ واقعی میں قصوروار اور میں غلطی کرنے والا اور میں اپنے والدین کا دل دکھانے والا اور میں ان کی نافرمانی کرنے والا اور میں اچھائی کے اندر ان کی تابعداری نہ کرنے والا تھا، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، میری اس کوتاہی پر اور میری اس معافی پر میرے اللہ میرے والد گرامی کو بدلہ عنایت فرمائیے، اچھی جزا عنایت فرمائیے، پھر ان کے لیے ایصال ثواب کرے اور ان کے لیے صدقات جاریہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس اعمال اور ان اعمال اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ والدین کے دل کو خوش کر دے گا اور ان کو پتہ چلے گا ہمارا فلاں عزیز جو ہے اور فلاں بیٹی جو ہے، فلاں بیٹا جو ہے، اس نے ہمیں یاد رکھا ہے، وہ خوش رکھے ہوں گے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کے بچوں کو تابعدار بنائیں گے اور فرما بردار بنائیں گے۔ سب سے پہلی جو بات ہے کیا؟ آدمی اپنا محاسبہ کرے اور دیکھے کہ میرا معاملہ میرے والدین کے ساتھ، میں نے اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ میرا معاملہ کیا تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ جو وجوہات ہیں نافرمانی کی، ان میں سے ایک بڑی وجہ کیا ہے، یہ تلاش کرنا چاہیے کہ پہلے لوگ اپنے بچے اپنے والدین کے بڑے تابعدار ہوتے تھے، بچے اپنے والدین کے لیے بڑے فرما بردار ہوتے تھے، بچے اپنے والدین کے ساتھ بڑا ان کا محبت والا رشتہ ہوتا تھا۔ آج یہ جو شکوہ شکایت ہے یہ کیوں ہے اور اس وقت نہیں تھی؟ تو یہ دیکھا جائے گا کیا فرق آیا ہے اور کیا جو ہے اس کے اندر چیز علیحدگی والی محسوس ہو رہی ہے۔ آپ جب اس میں غور کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی، کیا پہلے جو اولاد تھی یا والدین تھے ان کا اپنے بچوں کے ساتھ رابطہ بہت تھا، تعلق بہت تھا، ایک عمر تک بچوں کو والدین اپنے ساتھ سلاتے تھے، باپ بیٹا باپ کے ساتھ سوتا تھا، ایک عمر ایک عرصے تک ان کا آپس کے اندر، بیٹیوں کا اپنے والدہ کے ساتھ اور بیٹوں کا اپنے والد کے ساتھ ایک عرصے تک بڑا گہرا تعلق ہوتا تھا۔ ان کا سونا بھی اور ان کا کھانا بھی اور ان کا اٹھنا بھی اور ان کا جاگنا بھی سارا اکٹھا ہوتا تھا، اور اس کے برکات تھے کہ والدین کے بارے میں اولاد کے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی تھی اور تابعداری پیدا ہوتی تھی اور ان کے بارے میں جذبہ خیر سگالی کا پیدا ہوتا تھا۔ آج رابطہ ہی ہمارا کمزور ہو گیا۔ جب سے یہ بیڈ روم والا سسٹم نکلا کہ ہر ایک آدمی موبائل پکڑا گھر میں آیا، کام کاج میں رہا اور موبائل پکڑا گھر میں آیا تو اپنے بیڈ روم میں چلا گیا، نہ اب ہمارا کھانا اکٹھا ہے، نہ ہمارا ناشتہ اکٹھا ہے اور نہ رات کا کھانا اکٹھا ہے، نہ سونا اکٹھا ہے اور نہ جاگنا اکٹھا ہے۔ جب والدین کا اور اولاد کا آپس کے اندر یہ رشتہ کمزور ہو گیا تو وہ تابعداری والا جذبہ بھی کمزور ہو گیا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ ہو اور ہماری تابعدار ہو اور فرما بردار ہو تو ان دوریوں کو ختم کرنا ہوگا۔
جو چیزیں بڑی سادہ سی ہیں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں ان باتوں کو سمجھ لیا جائے کہ سب سے پہلی بات جو ہے دیکھا جائے کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ رویہ کیا تھا اور ان کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پر جو یہ کمزوری ہے کہ اولاد کا اور والدین کا آپس کے اندر رشتہ ختم ہو گیا، تعلقات اور روابط ختم ہو گئے۔ دن میں کوئی ایک کھانا جو ہے، 3 کھانے ہوتے ہیں نا، ناشتہ ہے، دوپہر ہے، شام ہے، تو ایک کھانا تو اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ اور دن کے اندر کوئی وقت 10 20 50 منٹ آدھا گھنٹہ تو کسی وقت تو اکٹھا بیٹھنا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں گھر میں تعلیم کا سلسلہ کرو کہ سارے گھر والے بیٹھیں اور دینی بات کا تذکرہ ہو، اس سے در حقیقت مقصد یہی ہے کہ آپس کے اندر گفت و شنید اور آپس کے اندر روابط اور آپس کے اندر تعلقات اور آپس کا جو قرب ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے۔ اس قرب کا یعنی آپس کے اندر جو روابط اور تعلق ہے، اس قرب کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دونوں یعنی والدین کے دل کے اندر اپنی اولاد کے بارے میں جذبہ اچھا پیدا ہوتا ہے، اور اولاد کے دل کے اندر اپنے والدین کے بارے میں جذبہ جو ہے وہ اچھا پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں جس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ دولت مال اس کے مقابلے میں ککھ نہیں ہے۔ جو چیز اللہ رب العزت کی ذات نے اولاد جیسی نعمت کے اندر رکھا ہے، یہ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اور دنیا کی چیزیں اس کے مقابلے کے اندر ہیچ ہیں۔ آدمی کی اولاد، بیٹے اور بیٹیاں، ان کا اللہ کی ذات نے جو درجہ، رتبہ اور مقام اور ان کا بندے کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے وہ کتنا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ روابط اور یہ معاملات جو ہیں، ان معاملات کو اور روابط کو جو ہے آپس کے اندر بڑھایا جائے۔ جن علاقوں کے اندر اور جن ملکوں کے اندر اور جن قوموں کے اندر اور جن خاندانوں کے اندر اور جن گھروں کے اندر اس طرح آپس کے اندر روابط کا معاملہ ہے، آج بھی ان ملکوں اور ان گھرانوں اور ان خاندانوں کے اندر آپس کا جو تعلق ہے وہ بے نظیر تعلق ہے اور بہترین تعلق ہے، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ بہترین معاملہ ہے۔ اس رشتے کے مسئلے کے اندر میں نے کیا کہا کہ اس سوال کا حل انسان کے پاس ہے۔ کیا سوال ہے کہ آج کی اولاد جو ہے وہ نافرمان ہے۔ میرے بھائی اس کا حل ہمارے پاس ہے کہ اس نافرمانی کی وجوہات کو ہم دیکھیں گے۔ اگر بچے جو ہیں ان کی کوئی خواہشات ہیں اور ان کی جائز باتیں ہیں تو ان کے مسائل کو سمجھو اور ان کے مسائل کو سوچو، اس سے پہلے کہ وہ خود اپنے مسائل کا اظہار کریں تم ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ اب ان کا ایک بڑا بچہ ہو گیا، شادی والا ہو گیا، اب اس کو تم اسی طرح اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہو جو پرائمری کا بچہ ہے، اس کے ساتھ تم نے معاملہ کرنا ہے۔ خدا کے لیے اس چیز کی طرف توجہ کرو اور دھیان کرو اور خیال کرو، اور پھر یہ نہ کہنا کہ بچے ہمارے باغی ہو رہے اور ہمارے کہنے کے اندر نہیں ہیں۔ یہ بڑا اچھا یعنی اللہ رب العزت کی ذات نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں میں سے اولاد انسان کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دنیا اور دنیا کا ساز و سامان ککھ نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا یہ دنیا سے آدمی چلا جائے گا اور دنیا یہیں کی یہیں رہ جائے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانے کے بعد بھی جو رشتہ ہے والدین کا اور اولاد کا وہ باقی رہتا ہے۔ اولاد نماز پڑھے گی اور یہ کہے گی ربنا اغفر لی ولوالدی، تو اولاد کا اجر اور ثواب، اس کی نیکی کا اجر اور ثواب اس کے والد گرامی کو، اس کی نیکی کا اجر اور ثواب اس کی والدہ محترمہ کو ملے گا۔ جو میں نے وجوہات نافرمانی کی بیان کی ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، کیا بچوں کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ پیش آئیں۔ ان کی غلطی ہے تو اس کے بارے میں اصلاح کرنی ہے، تو طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور طریقہ بھی خیر خواہانہ ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ کہنے لگے بچے صبح نماز کو نہیں اٹھتے، میں ان کی مٹی پلید کرتا ہوں۔ بھائی مٹی پاک کرنی ہے، پلید نہیں کرنی ہے۔ بچوں کو بڑے محبت کے ساتھ حاکمانہ انداز نہیں، ہاں
دوستانہ انداز اور طریقے کے ساتھ بچوں کو سمجھانا ہے اور ان کے ساتھ دوستانہ حالات کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اس طرح حاکمانہ طریقہ یہ اختیار نہیں کرنا کہ بچوں کے ذہن کے اندر ہو کہ بابا جی جو ہے وہ حاکم بن گئے اور ہمارے لیے حکم ہی ساری زندگی کرتے رہے، اور کبھی انہوں نے دوستانہ طریقے کے ساتھ کوئی گفتگو اور بات نہیں کی ہے۔ پھر نہ کہنا کہ بچے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں۔ میں نے کیا کہا کہ نافرمانی آج کے دور کا ایک سوال ہے، والدین کی جانب سے کہ اولاد نافرمان ہے، یہ ایک سوال ہے اور یہ شکوہ ہے، اور اس کا حل خود ہمارے پاس یعنی والدین کے پاس ہے۔ ان کو اس مسئلے کو ذرا غور اور فکر کے ساتھ لینا چاہیے۔ اپنے بچوں کے بارے میں کبھی اس کے دوستوں کے سامنے کبھی ان کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی تقصیر نہیں کرنی چاہیے، اور ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اور ان بچوں کے ساتھ ان کے دوستوں کے سامنے میں کبھی ایسا جملہ نہیں بولنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ یہ سمجھے کہ میری تو عزت نہیں ہے۔ یہ آپ چھوٹی سی بات کہیں گے، اس کے اثرات ہوں گے کہ پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ بچے ہمارے نافرمان ہو گئے ہیں، اور پھر ہر وقت جو ہے آپ ڈنڈا لے کر کھڑے نہ ہو جائیں اور نصیحت ہی آپ کرتے رہیں۔ ادھر سے آئیں تو بیٹا یہ کر لیا کرو، ادھر سے آئیں تو یہ کر لیا کرو۔ زیادہ گفتگو کرنا اور زیادہ نصیحت کرنا، اس کی وجہ سے بار بار نصیحت کرنا آدمی اکتا جاتا ہے، اور جب اکتا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے بڑوں کی بات کی طرف اور اپنے بڑوں کی نصیحت کی طرف اور بڑوں کے ان طرح بات سمجھانے کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، اور یہ ذہن میں آتا ہے ان کی تو عادت ہی یہ ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو ذرا تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے، اور اس کے اندر ذرا غور اور فکر کرنا چاہیے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور یہ سرمایہ ہے جس کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور یہ شکوہ اور یہ شکایت اور یہ سوال، اس کا جواب اپنے سے تلاش کرنا ہے، اور اس سوال کو ہم نے حل کرنا ہے۔ پھر بچوں کے معاملات کے بارے میں، یہ جو بچے نافرمان ہیں، ان معاملات کے بارے میں آدمی کو اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ سب سے پہلی درسگاہ والدین ہوتے ہیں بچوں کے لیے، والدہ محترمہ ہے اور اس کے والد گرامی ہے، یہ سب سے پہلا سکول ہے، اور یہ سب سے پہلی درسگاہ ہے، اور یہ سب سے پہلی تعلیم گاہ ہے۔ یاد رکھو، دنیا کے اندر جو بندہ علم حاصل کرتا ہے مشاہدہ دیکھ کر، 70 سے 80% اس کی معلومات وہ ہیں جس کا تعلق اس کے مشاہدے کے ساتھ ہے۔ ہمارے بچے ہمارا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ کیسے ہیں، بیٹیاں مشاہدہ کر رہی ہیں کہ ہماری امی جان کیسے ہیں۔ بچوں کے سامنے ہمارا رویہ، ہماری گفتگو اور ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا سونا، ہمارا روابط اور تعلقات جو ہیں اس کے اندر ذرا خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ بچے ہم سے سبق لے رہے ہیں۔ جس طرح کا ہمارا رویہ ہوگا اور جس طرح کا ہمارا معاملہ ہوگا، آپ اس کے بارے میں دیکھ لیں، جن گھروں کے اندر خامد اور بیوی کا جھگڑا رہتا ہے، اور جن گھروں کے اندر ہمیشہ منفی باتیں ہوتی رہتی ہیں، ان کے بچوں کے اخلاق کے اوپر بہت گہرا اثر پڑتا ہے بنسبت اس کے جن گھروں کے اندر اس طرح کے جھگڑے اور منفی باتیں جو ہیں ان کی محافل اور مجالس کے اندر نہیں ہوتی ہیں۔ بچے جو ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کبھی یہ ذہن میں بچوں کے نہ آنے چاہیے کہ باپ جو ہے یہ تو ہمارا دھیان ہی نہیں کرتا، ہمارا خیال ہی نہیں کرتا، اور یہ ہمیں سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، اور اس کی نظروں کے اندر ہم ککھ نہیں ہیں۔ یہ جب چیز آ جائے تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ ہماری غلطی ہے اور ہم نے اصلاح کرنی ہے، اور اپنے بچوں کے ذہنوں سے اس چیز کو مٹانا ہے، اور یہ بٹھانا ہے کیا؟ دنیا کے اندر سب سے بڑا اگر کوئی خیر خواہ کسی کا ہے تو وہ اس کا باپ ہے، اور سب سے بڑا خیر خواہ کوئی کسی کا ہے تو اس کی والدہ محترم ہے اور اس کے والد گرامی ہے۔ یہ بات ہم نے بڑی کوشش کرنی ہے، اور اپنی اولاد کے ذہنوں کے اندر اس بات کو بٹھانے کے بارے میں ہم نے اس کے بارے میں فکر کرنا ہے۔ حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے بچوں کی،
سکول پڑھ رہے ہیں، جب پتہ چلا کہ ان کے نمبر اچھے ہیں تو ان کو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی پوزیشن ہو تو تب ہی ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ویسے بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اس حوصلہ افزائی کے سلسلے کے اندر ان کو انعام بھی دینا چاہیے۔ بچہ نماز کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو شاباش دینی چاہیے، ہر وقت منفی سوچتے رہنا، اعتراضات کرتے رہنا اور اس کے اوپر اٹیک کرتے رہنا اور اس طرح کی گفتگو اور باتیں مٹی پلیت والی کرتے رہنا، اس کی وجہ سے یہ سمجھے کہ بچہ تابع دار اور فرما بردار ہوگا، نہیں، آپ نے جب سمجھانا ہے تو اس سمجھانے کے انداز کے اندر خیر خواہانہ طریقے کے ساتھ سمجھانا ہے، ہر وقت شکوہ اور ہر وقت شکایت اور ہر وقت جو ہے اعتراضات کا سلسلہ، اس سلسلے کو ختم کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اپنے کو اور گھر والوں کو آگ سے بچا لو۔ آگ کیا ہے؟ نافرمانی یہ ایک آگ ہے، اور ان کو بچانا یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور ان کے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہے ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے۔ گھر کے جو معاملات ہیں ان معاملات کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ کوئی گفتگو اور بات چلتی ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اعتراضات سے اپنے کو بچاؤ۔ اور نمک بہت زیادہ ہے جی، تم نے تو اتنا سا جملہ بول دیا، اب تیرے بیٹے کے ذہن کے اندر کیا آئے گا اور تیری بیٹی کے ذہن کے اندر کیا آئے گا؟ امی جان سارا دن کام کرتی رہی اور ابا نے آ کر یہ کہہ دیا کہ گھی زیادہ پڑا ہوا تھا، مروانا چاہتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے لیے گھی جو ہے وہ زہر ہے اور نقصان ہے۔ یار کوئی گفتگو جو ہے اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے کہ کیا گفتگو کرنی ہے، حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ کھانا بڑا اچھا تھا جی، آج بڑی لذت آئی ہے جی، آج بہت گرم و گرم آپ نے کھانا دیا ہے جی۔ اس طرح کی مثبت باتوں کا گھروں کے اندر تذکرہ کرنا، آپ دیکھیں گے اس کے اثرات بچوں کے اندر اور بچیوں کے اندر مثبت جو ہے وہ اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے، بنسبت اس پہ کہ اعتراضات والی زندگی اور اعتراضات والے معاملات کے اندر لگے رہیں۔ آپ ان کو ترتیب وار ذہن کے اندر رکھیں۔ جو میں نے باتیں کہیں بڑی سادہ سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات آدمی کو اپنی زندگی پر نظر کرنی چاہیے کہ اس نے اپنے والدین کے ساتھ برتاؤ کیا کیا تھا، اور نمبر 2 جو ہے پھر یہ دیکھا جائے جس زمانے میں بچے تابع دار تھے، بچوں کا اور اپنا والدین کا آپس میں رشتہ کیا ہوتا تھا، کھانا اکٹھا تھا، سونا اکٹھا تھا، جاگنا اکٹھا تھا اور اٹھنا بیٹھنا اکٹھا تھا، آپس کے اندر ان کے اس طرح کے روابط اور تعلقات تھے جو آج یہ روابط اور تعلقات الگ سے بیڈ روم نے اور پھر اس کے بعد موبائل نے ان تعلقات کو اور روایت کو یا ختم کر دیا ہے یا ان روابط اور تعلقات کو کمزور کر دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر وقت ڈنڈا لے کر کھڑا ہی نہیں رہنا چاہیے کہ ہر وقت نصیحت ہی کرتے رہیں۔ وقت کا اور لب و لہجے کا اور مزاج کا اور اس وقت کے حالات کا جائزہ لے کر جو مناسب گفتگو ہے اس کو رائے کی شکل کے اندر، مشاورت کی شکل کے اندر، خیر خواہی اور بلائی کی شکل کے اندر اپنے اولاد کے سامنے بات کرنی چاہیے۔ حاکمانہ انداز یہ ہر وقت کے لحاظ سے اور ہر زمانے کے لحاظ سے اور ہر عمر کے لحاظ سے یہ حاکمانہ انداز جو ہے یہ کارآمد نہیں ہے، یہ نفع والا نہیں ہے اور اس کے فوائد جو ہے وہ حاصل نہیں ہوتے ہیں۔ پھر اپنا اور اپنی بیوی کا جو معاملہ ہے، ان اپنے گھریلو جو معاملات ہیں ان معاملات کو درست رکھنا چاہیے۔ بچے مشاہدے سے بہت چیزیں حاصل کرتی ہیں، اس لیے جس طرح ان کا مشاہدہ ہوگا اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو اپنائیں گے۔ اور گھر میں اعتراضات والا جو سلسلہ ہے اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ بچوں کو شاباش بھی دینی چاہیے، اور اس شاباش کے اندر کبھی انعام کی ضرورت پیش آ جائے تو ان کو انعامات کا سلسلہ بھی کرنا چاہیے۔ ایک سب سے بڑی اور سب سے جو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اہم ترین جو ایک چیز ہے جس کو آدمی اپنائے وہ یہ کہ بندہ اپنے اللہ کا تابع دار ہو جائے۔
جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری تابعدار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کسی کی چیز کو رکھتے نہیں ہیں، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ لوٹاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت جو ہے جب بندہ اپنے اللہ تعالیٰ کا تابعدار ہوگا تو پھر اللہ اس کو لٹائیں گے، ان کے بچوں کے ذہنوں کے اندر ان کا احترام آئے گا اور ان کی تابعداری آئے گی اور فرما برداری آئے گی۔ تو یہ اہم ترین سرمایہ ہے، دولت سے اور مال سے اور دکان سے اور فیکٹری سے اور پیسوں سے زیادہ قیمت انسان کا بیٹا ہے، اور زیادہ قیمت انسان کی بیٹی ہے اور انسان کی اولاد ہے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مرتا ہے تو پھر اس کا سارا اعمال کا رجسٹر ختم ہو جاتا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عمل، جب انسان مرتا ہے تو اعمال ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاں، ان میں سے ایک کچھ عمل باقی رہتے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ ولد صالح یدعا لہ، اس کا نیک بچہ اور اس کے لیے بعد میں دعائیں کرتا ہے۔ یہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا یہ وہ باب ہے اور یہ وہ رجسٹر ہے جس کا فائدہ جانے والے کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے جہاں انسان کا اپنی ذات کا تذکرہ کیا، وہاں اس کے گھر والے اور اولاد کا بھی تذکرہ کیا۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور گھر والوں کو، گھر والوں کے اندر بیوی بھی ہے اور گھر والوں کے اندر بیٹے بھی ہیں اور گھر والوں کے اندر بیٹیاں بھی ہیں اور گھر والوں کے اندر جو متحد ان کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی ہے۔ تو کہا اپنے کو اور ان لوگوں کو آگ سے بچا لو۔ آگ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ یہ آگ ہے جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے اور فرشتے اس پر مقرر ہوں گے جو بڑے اخلاق کے بڑے سخت ہوں گے اور طاقت اور قوت والے ہوں گے، اور اللہ کا جو ان کو حکم ملے گا وہ اس کو پورا کریں گے اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ بچا لے، ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو تابعدار بنائے، فرما بردار بنائے، ہم کو بھی اور ہمارے اہل خانہ اور بچوں کو بھی اللہ آگ سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سنتے ادا